نجاست کسے کہتے ہیں؟ لغت کی روح سے ہر گندگی نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری نجاست جیسے خون، پیشاب وغیرہ، اور باطنی نجاست جیسے گناہ و معصیت۔ شریعت میں نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ اصطلاح شریعت میں نجاست کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 نجاست حکمیہ، نمبر 2 نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا ہو، جیسے حدث اصغر یعنی جن امور سے وضو لازم ہوتا ہے، اور حدث اکبر یعنی جن امور سے غسل فرض ہوتا ہے، کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے اور طہارت سے دور ہو جاتی ہے۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجاست حقیقیہ اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آئے، اسے شرع نے اصل نجس قرار دیا ہے۔ انسان اپنے بدن، کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے، مثلاً پیشاب، شراب، خون، فضلہ وغیرہ۔ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی چیز پہ لگ جائے تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو، اور ایسی نجاست سخت ہوتی ہے۔ آدمی کا فضلہ، پیشاب، منی، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور مرغابی و بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ پاک کیے بغیر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، اور قصدن پڑھی تو گناہگار بھی ہوا، اور اگر نجاست درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ پاک کیے بغیر نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشی ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ نجاست خفیفہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو۔ نجاست خفیفہ درج ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ حلال جانوروں مثلاً گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ تمام حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، مثلاً چیل، کوا، گدھ وغیرہ کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس جگہ کے چوتھائی حصہ سے کم ہو، مثلاً دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو گیا ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں یہ اسی وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی یا سرکے میں گرے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ 1 قطرہ گرے، جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دا در دا نہ ہو۔ انسانی بدن سے نکلنے والی رطوبتوں اور نجاستوں کا کیا حکم ہے؟
انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی وغیرہ۔ شہید فقی یعنی ایسا شہید جسے غسل نہیں دیا جاتا کا خون جب تک اس کے بدن سے جدا نہ ہو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں، اگرچہ پیٹ سے چڑھے، اگرچہ بیماری کے سبب ہو۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ شیر خوار بچے نے الٹی کر دی، اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ جانوروں اور پرندوں کی نجاستوں کا حکم۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوست سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لد، اور ہر حلال چوپائے کا پخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کہ اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ، جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندی، اور سانپ کا پخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی، کاز، ان کی بیٹ پاک ہے۔ اسی طرح مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو ایک بار دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس پر نظر آنے والی نجاست ختم ہو جائے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب اس پر اچھی طرح پانی بہا کر خوب نچوڑا جائے۔ اگر کپڑا کسی برتن میں دھویا جائے تو 3 بار نئے پانی میں دھونے کے بعد ہر بار خوب نچوڑے، ورنہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہ ہوں ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہیں جیسے چٹائی، جوتا، برتن وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اسی طرح مزید 2 بار دھوئیں۔ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہوگی۔ اسی طرح نازک کپڑا جو نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھی یا تیل نجس یعنی ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر گھی یا تیل نجس یعنی ناپاک ہو جائے تو اس میں جتنا گھی یا تیل ہے اتنا ہی پانی ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں۔ اسی طرح 3 بار کرنے سے گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ شہد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا شہد ناپاک ہوا ہے اس میں اس سے زیادہ پانی ڈال کر خوب پکائیں، جہاں تک کہ سب پانی جل کر سوکھ جائے اور جتنا شہد تھا اتنا ہی رہ جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح پکائیں تو شہد پاک ہو جائے گا۔